هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد حسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك وآل بيتك يا سيدي یا محمد رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار ہما یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد اس کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام تو چند آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا دعا اللہ کے عظیم آیات بینات دا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا مردی اللہ کامل توفیق نصیب فرما اللہ رب العزت عیدی مقدس معطر معمبر اعلیٰ عرفہ محفل عظمت قرآن اور بسم اللہ شریف دی کلاس دی ابتدا دے اندر تو سارے حضرات موجود ہیں حاضر ہیں شریک ہیں اللہ کریم دی ذات پاک ادارہ کو برکتہ نال مالا مال فرما وحدہ لا شریک دی ذات پاک حضرات اولیاء کاملین دے فیضان تو اللہ اسا سارے کو مستفید فرما ذی قدر مقتدر ذوی الاحترام مشائخ اعظام پیران اعظام حضور شیخ مکرم قبلہ پیر سونا سنگ آپ اپنی نشست تے موجود ہیں حاضر ہیں شریک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حیات خضری عطا فرما اور اللہ کریم دیتے پاک آپ تے روحانی فیضان تو رب تعالیٰ دیتے پاک ساری بنجر دل دی زمین کو اللہ آباد فرما اور اللہ کریم دیتے پاک ہمیشہ واسطے آپ دا سایہ باپایا ہما پایا تا دیر تک سیران دیتے سلامت با کرامت با آفیت فرماوے سادات کرام مشائخ اعظام صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر سید مفتی محمد عامر رضا شاہ صاحب اور گلشن قبلہ فیض ملت سائیں نور اللہ برکتہ تعالیٰ دے عظیم چمک دے ہوئے ستارے حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان مفتی محمد کوکب ریاض احمد اویسی صاحب یمین و یسار مقتدر علماء کرام اساتذہ اعظام حفاظ کرام قرآ حضرات سناخن حضرات اور آقا دے ذکر مبارک دی سماعت واسطے مختلف شعبہ زندگی تو وابستہ آقا دیت پاک دے تمام سونے غلام چند دیر واسطے لب کشی دا موقع نصیب تھیندا پہ اللہ سے سارے کو قرآن دا فہم عطا فرما اور دین مبارک دی اللہ کریم دی ذات پاک کامل سمجھ عطا فرما اللہ کریم دی ذات پاک دے مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک مقام ہوں جو آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ترتیب دے لحاظ نال ایک قرآن مجید دی دوجی سورہ مبارکہ ہے وگرنہ قرآن مجید کو اگر این ظاہری ترتیب دے اندر ڈٹھا ونے تو ان دی جڑی ترتیب دا پہلا ابتدا ہے وہ سورہ فاتحہ شریف ہے مگر حقیقی طور تے اگر انہاں دی ابتدا ڈٹھی ونے تو انہاں دی پہلی جڑی ابتدا ہے وہ قرآن مجید دے 30ویں سپارے وچ موجود ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دے قلب مبارک دوتے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے جلے قرآن مجید کی آیات بینات کو نازل کیتا ہے تو پہلے اللہ دی ذات پاک نے الحمد شریف تک کہنا بھیجیا ہے نا نبی سین دے قلب مبارک دوتے جیڑی پہلی آیات بینات آیاں ہن وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم
علم الانسان ما لم یعلم۔ ایک قرآن مجید دے 5 آیات بینات ہیں جڑیاں پہلے دفعہ آقا سین دے سینہ مبارک سرکار دے قلب مبارک دوتے آیا ہیں، اور جڑی جگہ دوتے آیا ہیں تو وہ شہر مکہ المکرمہ ہے، اور شہر مکہ المکرمہ دے نال ایک پہاڑ ہے جنہ کو جبل نور آدھے، اور جبل نور دی ایک غار ہے جنہ کو غار ہرا آدھے۔ آقا دی ات پاک ہی غار دے اندر تشریف فرما ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دی ات پاک دی اون وقت جیڑی زوجہ محترمہ ہیں حرم مبارک ہیں، اور جماعت اہل سنت دا این چیز دے پکا عقیدہ ہے کہ وہ قیامت تک دے مومن دی ماں ہے، جیدہ نام سیدہ طیبہ حضرت سیدہ ام المؤمنین اما خدیجۃ الکبریٰ پاک ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم دے عقد مبارک بیچن اور سرکادیت کو مبارک دے نال اپنی حیات دے مبارکہ دے مختصر اور حسین لمحات گزرے دے پہ ہیں، اور آقا دیت پاک اپنی ای ازدواجی زندگی دے معاملات کو آپ جنن غار ہرا دے اندر تشریف گھنتے آندے ہیں تو نبی سندیت پاک دی خبر گیری واسطے اور آقا کریم علیہ السلام دی طبیعت کو دیکھن واسطے اور سرکار دیت پاک دا حال جانن واسطے اما جی انہاں تشریف گھنا دیا، اور آقا سندی پاک بارگاہ دے اندر جو کچھ خورد و نوش ہویا سرکار دیت پاک دی خدمت کے اندر دودھ پیش کرنا، آقا سندی پاک بارگاہ دے اندر کھانا پیش کرنا، پانی پیش کرنا، تا یہ اما جی انہاں چاہتے آندیا ہیں اور سرکار دیت پاک والخود تناول فرمے دے ہیں۔ آقا سندیت پاک دے قریب دے اندر جتنے بھی اصحاب ہوندے ہیں ول اپنی اما دے ہاتھ تے پکے ہوئے کھانے کھاندے ہیں۔ میں قربان تھی وجہ آج بھی انسان اگر اپنی ماں دے ہاتھ دا پکا ہویا روٹی کھانا کھاوے چاہ تو میرے خیال دے ساری زندگی ان دی حلاوتی محسوس کریں دے، ساری زندگی ان دی چسی محسوس کریں دے، اور وال آخنے دے یار دنیا دے بڑے بڑے ہوٹلوں دے اتنا ذائقہ نہیں ملتا جڑا اما دے چولہے دے ملتا۔ میں قربان تھی وجہ اون اما بی بی پاک ہو رہا تو کہ جنہوں کو اتنی کامل نسبت ہے، اور نسبت بھی ایسی ہے کہ جڑیاں دو نسبتہ ہیں، ایک اعزازی ماں ہیں اور وال میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دی عقد مبارک آمن والی حرم مبارک ہے۔ اما جی اور فرمیدن کہ جس وقت آقا کریم علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر میں ایک کھانا پیش کرن واسطے حاضر تھی ہوں نا تو وال آقا دی ذات پاک دے جسم مبارک دوتے کپ کپی تاری ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک آپ دی حالت مبارکہ کو میں ہی محسوس کیتا کہ این وقت نبی سی دی پاک بارگاہ وچ ای جڑی کیفیت تاری پئی تھیندی ہے آخری دی وجہ ای دا راز کیا ہے؟ آپ فرمیدن میں جلے این کیفیت کو ڈٹھا نا میں ڈر نہ گئی ہوں اور نہ ہی میں واویلا کیتا، بس میں صبر و تحمل دے نال میں آپ کی خدمت عرض کیتا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے دسو این وقت جڑی تواڈے تے کیفیت تاری ہوئی ہے آخر راز تے وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی چیز ایسی میرے سینے تے آئی ہے جیڑی وجہ تو میرے تے خوف تاری ہے۔ آپ نے فرمایا جیڑی چیز تواڈے سینے تے آئی ہے کیا تساں اوندا اظہار کر سکدے ہو؟ کیا تساں بول سکدے ہو؟ آپ نے فرمایا بول سکدا۔ آپ نے فرمایا ورنہ سو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے آیات بینات اے مقام اور اے لفظ میرے سینے دوتے وارتن این اور اے میں پکا کی دیں میں کو یاد تھی گئن میں کو حفظ تھی گئن اللہ دی قسم ہے بالکل اپنے عقیدے کو اگر تھوڑا جیا بندہ پھرولے چانا اے عقیدہ ڈاڈم دا پتہ لگ میں دے۔ آقا دی ذات مبارکہ دے سینہ مبارک دوتے جلے پہلی دفعہ وحی نازل تھائیے مردہ قرآن بعد سنے اما قرآن پہلے سنے۔ اللہ اکبر۔ ہن قرآن مجید دے الفاظ تے غور کرو جا اور آقا دی ذات پاک نے جلے نبوت کا اظہار فرمایا ہے اور سرکار دی ذات پاک نے فرمایا میں کہ اللہ دا نبی ہاں۔ تا تاریخ دے اوراق کو پھرول کے دیکھو، تاریخ کا مطالعہ کرتے دیکھو اور تاریخ دی برگردانی کرتے دیکھو کہ جس وقت تارے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے اعلان نبوت کا اظہار فرمایا ہے کہ میں نبی ہاں تو ان وقت جے سب تو پہلے کلمہ پڑھے مردوں کی ترتیب دے اندر وہ سیدی حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور جنہاں نے مردوں وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھے وہ تو صدیق اکبر ہیں، اور جنہاں بالا وچوں کلمہ پڑھے انہاں دا نام سیدی مولا علی مشکل کشا ہے، اور جنہاں غلاماں وچوں کلمہ پڑھے انہاں دا نام سیدنا حضرت زید ہیں،
اور جنہ بیبیاں وچوں پہلے کلمہ پڑھے او مومنہ دی ماں اما خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور حضرات محدثین کرام کی تے بڑیاں پیاریاں باتاں کریں دیں اور بڑیاں پیاریاں باتاں کریں دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بات کے اندر کئی قسم کا کوئی شک کہے نہیں، اساں مرد دے ایمان کو منے نہیں ہے، بال دے ایمان کو بھی منے نہیں ہے، غلام دے ایمان کو منے نہیں ہے، اما بی بی اور دے ایمان کو بھی منے نہیں ہے، مگر تھوڑا جہاں کیونکہ ایسا کم عقل لوگ ہیں، کم فہم لوگ ہیں، اور سارے کو اتنا علم کہنی، سارے کو اتنی تحقیق کہنی، کتاباں کو اساں پڑھ دے کہنی، کتاباں دے مطالعے کرے دے کہنی، اگر کدا اساں خالص یٹائیں کھڑے ہوں تو انہاں کو من کے آپ پوچھا کہ 4 اشخاص نے آقا دیت پاک دا کلمہ پڑھا، مگر سارے وچوں کوئی خالص کھٹا ٹیٹ جٹ کھڑا تھی تے پوچھے چا کیا سارے ایک ہی دفعہ کلمہ پڑھائی؟ کیا سارے اگر ایک ہی دفعہ کلمہ پڑھائی تو وہ ترتیب ہی تو ہو سی نا، کوئی پہلے مرد ہو سی، کوئی بال ہو سی، کوئی غلام ہو سی، کوئی عورت ہو سی، کوئی پہلے تا آیا ہو سی، کوئی دوسرے نمبر تے تا آیا ہو سی، ہی بات نہیں تا وضاحت کرو چا کہ پہلے کلمہ کہیں پڑھا، دوسرا کلمہ کہیں پڑھا، تریجا کہیں پڑھا، چوتھا کہیں پڑھا، ول سارے محدث، سارے محقق اور سارے اہل سیر حضرات کی بات تے متفق ہیں۔ آپ نے فرمایا ول مرد کلمہ بعد پڑھائی، بال کلمہ بعد پڑھائی، غلام کلمہ بعد پڑھائی، اما کلمہ پہلے۔ لالا سپیکر اللہ کی دے، لالا سپیکر اللہ تو ذری میرے سامنے تیبا میں آنا وال چلو ایک آکے تھوڑے جہاں وہ محسوس کر گئی نا تو سم بڑھیں دے بیٹھے ہوئے جڑیں دے بیٹھے ہوئے این وال چس کہنا بڑھ سی ہیں چلاؤں والا مولوی تے وال تے کو میں بندہ کچھ آکھ نہیں سکتا تے بس ایو کو جے بیٹا یہ دیکھو جڑی آواز ایک دفعہ چلیں دے نا میں جلے اشارہ کر دے وہاں مطلب ہے بات ٹھیک چل دی پئی تواری وجہ تو نا تھوڑے جہاں لوگ مایوس تھی باندھے اور جلے انہاں کو میرا پیغام اور انہاں دی جلے میں کو گال کوئی سمجھ آسی تے میری گال جلے انہاں دے دل تک پہنچی تے وال میرے خیال آتے ایک آدھے گھنٹے تا جڑا سفر ہے یہ سونا تھی ہو سی کہ اگر تو ساری اپریٹنگ ٹھیک نہ ہو سی تو میرے خیال آتے وال تھوڑے جی مشکل آسی وال بندے آکھ لے سن پیر دی گال سمجھ نہیں آتی پئی اساں شور مچاون کہہ نہیں آدھے اساں چھت سر دے چاونی کہہ نہیں آدھے سرے کے تو میں بئی طرح دا ودونا جٹائیں ودونا دودھڑ پٹانی کہہ نہیں آدھے اساں پتہ کیا چاہنے اساں دے گال ہاں ہی چو نکلے ہاں ہی چو بہ دل ہی چو گال نکلے تے دل ہی چو بہ بجے اساں شور نہیں مچاونا ہوندہ مگر کوئی گال توڑے تک پہنچاونا ہوندے بھئی زبانے تب علماء دی زبانے چاہتے ہیں میں تا جاٹیاں بندہ معافی ضمیر بیان کرنا ہوندے جڑے اندر دے اظہار ہوندے اے اساں میسج پیغام توڑے تک پہنچاونا ہوندے تاکہ ساری عوام الناس کو عقد علماء کو پتہ چل بھنے کہ اگر ایک 15-20 منٹ دی گفتگو تھئیے تا این گفتگو دے اندر ساکو مکری کیا آکے ساکو واعظ کیا آکے ساکو خطیب کیا آکے ساکو نقبا کیا آکے خطبہ کیا آکے ساکو سارے پیرہ کیا آکے اور مولوی حضرات ہے ودین انہوں نے کیا کہ اگر ہمیں شور مچاریہ تے بعد جی میں سبحان اللہ دی داد مل گئی تو آدھی سمجھے چی نہیں آمنے تے سارے سمجھے چی نہیں آمنا وگرنہ میں انہ چیزاں تو بڑا کم دا میں ڈر دا وہ پتہ کیوں کم دا ڈر دا کہ تو سانا اگر بی آئی کو جنا 200 بندہ بیٹھے ہو وہ تے میں اگر 1 گھنٹہ بھی تارے درمیان مکالمہ کرا مخاطب تھیما تو آدھا وقت گنا تو ساں 200 ہو وہ تو آدھا 200 گھنٹہ دا میرے ذمہ ہے نا اگر آج دی تاریخ دا اللہ کریم جاتے پاک میرے کو جواب گن گلے میرے بندے تے کو 200 گھنٹہ دیتا ہے نسا میرے بندے دے دامن کیا پاتا ہے پر میں اللہ دی پاک بار گئے کی میں سرخرو تھی سکتا میں تا اپنی زندگی دا ایک لمحے دا جواب نہیں رہ سکتا تے توڑے 200 گھنٹے دی میں ذمہ واری تے اللہ دی پاک بار گئے سرخرو کی میں تھی سکتا بس میں بل ایو کو جی عرض کر سکتا کہ مولا جتنی دیر تک مخاطب ہاسے بولے دے کھڑے آسے مکالمہ کرے کرندے آسے علیہ دے کھڑے آسے بس ایو کو جی اپنی اوقات اپنی علمی استطاعت اور اس علمی بساط دے مطابق اسا آقا دی امت کو یا قرآن دے دے کھڑے آسے یا محمد دا فرمان دے دے کھڑے آسے انہاں باتوں کو تھوڑا یہاں سمجھا کرو اور آئے بھی ہی نیت نال کرو ہی ارادے نال کرو کہ اساں جتنی دیر تک بامنے اساں اپنے دل دے دروازے تے دریچے کو کھولتے بامنے اور جتنے سارے مقری حضرات آسن پڑھن والے اساں انہاں کو کچھ حاصل کرنے اور انہاں کو اساں کچھ سیکھنے اور انہاں کو اساں کچھ گھنتے بننے اور جڑا کچھ مولوی بولیندہ کھڑا ہوندے نا اے منہ وچوں لفظ کڈھیندا کھڑا ہوندے اور جڑا لفظ ہوندے نا ایندا سرے کے معنی تھیندے ایک شے سٹے دا کھڑا ہوندے
تے تساں اگر دیہاتاں نال تہاڈا تھوڑا جہا تعلق ہوے نا تے اگر تساں دیہات وچ کاشتکاری حضرات نال یا فارمر حضرات نال یا تساں جڑے زمیناں کو کاشت کریندے انہاں کول پوچھو چا بھئی اے دسو اے جڑے تساں زمین وچ ون کے بیج سٹیندے وے اے کہڑے ویلے سٹیندے وے او آدھے اساں ہر زمین وچ بیج کہیں نہیں سٹیندے پہلے اساں رقبہ دیندے ہیں رقبہ دے کے رقبے دی تیاری کرنے ہیں والا اساں کو پانی لینے ہیں وال پانی لا دے وتر دینے ہیں وال وتر دے جلے آندے والا اساں بیج سٹینے ہیں وال اون دے جو اوسط آندی ہے پتہ چل گیا جاٹی ڈاڈا سیاںا ہوندے او ہر زمین وچ بیج نہیں سٹیندا او پہلے رقبہ دے دے تے ول من کے بیج سٹیندے اور مولوی جڑا کچھ علیحدہ کھڑا ہوندے کہ لفظ ہوندے تے لفظ دا معنی ہوندے پھینکنا سرائکے چی کو آدھے سٹنا تے مولوی مجمع دے اندر کشا سٹیندا کھڑا ہوندے جی میں جٹ رقبے کو دیکھ کے کشا سٹیندے دا مولوی بھی مجمع دی کیفیت کو دے کے کشا سٹیندا کھڑا ہوندے مگر جڑی کشا سٹیندا کھڑا ہوندے نا ول اتھاں جٹ تاں زمین وچ بیج سٹ تے چلا ویندے مگر ول اے رقبے دا اثر ہوں ویلے آندے جلے اون دے وچوں کشا پھپھوڑ ہوندی ہے گروتنگ تھیندی پئی ہے اون دے وچوں کوئی سلو نکلدا پیا ہوندا ہے او بوٹا پھپھڑدا پیا ہوندا ہے اون دے وچوں کشا نہ کشا نمو تھیندی پئی ہوندی ہے نمو تھیندی پئی ہوندی ہے جو بوٹا نکلدا پیا ہوندا ہے پتہ چل گیا جٹ زمین وچ بیج سٹ تے چلا ویندے رقبے دا پتہ بعد وچ لگدے تے میرے خیال ہے مولوی تقریر کر دے لفظ سٹ تے چلا ویندے مجمع دا پتہ بعد وچ چلو اور میں یہ کو بالکل تواڈے منہ وچوں تواڈے الفاظ وچوں تواڈے مثال دے مطابق میں ایک لفظ دیواں چاہ ساری زمین دے تے نا جڑا ساری زمین دا اکثر حصہ ہے نا اتھاں نہری نظام تا میں سبحان اللہ دریائی نظام تا سبحان اللہ میں اکثر آدھا ہونا سارے پاکستان دے اکثر دریا سکے پہ مگر خالص اگر دریائی توقوں اگر فش مچھی ملتی ہے نا وہ دریا دے ملتی ہے حالانکہ پاکستان دے دریا پہ سکے ہیں مگر اصل دریائی مچھی ملتی تو کو دریا دے اتے ہے ایک کرامت ہے سارے پاکستان دی کہ کیونکہ ساریاں مچھیاں ملتی ہیں پانی چوں مگر واحد ملک سارا پاکستان دے دریا کہیں نہیں مگر والی خالص ملتی اٹھائی ہے ای قوم دا اللہ ہی حافظ دی وے ایک قوم بوز ہی وے ایک قوم اتنی بوز ہے کہ کو آج تک اتنا شعور تک نہیں آیا بھئی دریا پہ سکے تے والی کاکا فش فارم والا تے مچھلی فروش لکھی بیٹھے بے خالص مچھلی تو مل دی ہے خالص مچھلی تو مل دی ہے جیڑے بندے کو اجا تک اتنا سینس نہیں آیا تے سنان اجا تک نہیں آئی این قوم دا اللہ ہی حافظ دی وے ایک نہ کہیں شعور ہے آ ہی نہیں سکتے جے سکا دریا تو کو کنارے دے خالص مچھی دے سکتے اور سنیاں تو کوئی سیکٹر سمجھا ساڈیا کچا دیوار والا مدرسہ ہی سب کو سچے عقیدے دا سبق دے سکتے ٹھیک ہے نا بھائی چلو اون پاسے نہیں سے ویندے اے ساڈا اکثر جڑا زمین دا حصہ ہے نا اے بارانی ہے بارانی کے کو آدھے کہ اتھاں بادل آتے برستن تے ول ساڈی زمین سیراب تھی دی ول اندے چو کچھ ہے نہ کچھ ہے دی آمد تھی دی مگر جرلے بادل بے پاسوں بیاں سمتا ہی چو اٹھی دے نا اون ویلے او ٹھیک ہوندے مگر این چونڈی چو جلے بادل اٹھ دے نا ایک کو آدھے بکر وال جڑن بادل آندے نا اے پہلے تا آندہ نہیں جی آ ونی نا دبل اے خالی ویندہ نہیں آ دے وس دے کیا آتے وس دے اور جلے اے بادل آ دے اپنے وچو پانی سٹیں دے تلے نیڑے دا رقبہ کی ہو جی اللہ اکبر ہن دیکھو نا بادل کتنا سیانا ہے کہ اوے بادل تجھے پانی سٹیں دا کھڑے پہلے تلے رقبہ تا دے وہ آدھے اساں بادل ہیں اساں پانی سٹتے چلے وے توں اساں رقبہ نہیں دے دے پہلے ریت لائے شور لائے پتھری لائے سختے سولیں گے میٹا لائے روڑی لائے یا گلاب دی بوٹی لائے اساں نہیں دے دے او بادل تو پانی سٹے نے او بادل آدھے میں پانی سٹتے چلا وے ساں رقبے دا پتہ بعد چلک سی اگر ہو سی ریت والا رقبہ تو وہ تازہ پانی پیوے سی اگر ہو سی شور والا تو وہ کچڑ بنا کر سی اگر ہو سی روڑی والا تو وہ دے جو بو نکل سی اگر ہو سی گلاب دی بوٹی والا ولوں دے جو خوشبو نکل
سی پتہ چل گیا بادل پانی سٹ تے چلا ویندے رقبے دا پتہ بعد چ لگدے مولوی گھنٹے دی تقریر کرتے مجمع کو لفظ سٹ تے چلا ویندے تے بندیاں دا پتہ بعد چ لگ دے اگر ہو سی کچا رقبہ تا تا دے لفظ پیندا آسی اگر ہو سی شور والا رقبہ تا اتے تک لفظ حسین مگر دل تے عمل کہنا ہو سی اگر ہو سی پتھریلا تے ول او لفظ میں اتر دے راسن دل دی تہ تک کہنا ویسن اگر ہو سی رقبہ روڑی والا ول وچوں بو نکل سی اگر ہو سی گلاب دی بوٹی والا ول اون دے چوں خوشبو نکل سی واضح و نصیحت تقریر تھی ویندی ہے یہ ول جلے مجمع منتشر تھی دے کھنڈ دے ول جلے اپنے اپنے مقام پہ اپنے اپنے جگہ تک ویندے ول جڑا آکھنے دے اج مولوی تقریر کیتی ہے پر چس نہیں آئی سمجھا ہے رقبہ ساختی وے تے جڑا تقریر سن دے نبیاں تے ولیاں تے پاکاں تے صالحین دے خلاف بیٹا بکدا ہوے سمجھائے رقبہ روڑی والا ہی وے جڑا گھنٹہ تقریر سن دے ول ساری زندگی چس چاپی رکھے وال سمجھا ہے رقبہ غلاب دی بوٹی والا ہی ہے یہ لفظ ہوندے کیونکہ لفظ جلے اساں دیندے کھڑے ہونے تو سب تو پہلے کوشش یہ کچھ کرنی ہے کہ جڑے سامعین ہیں سنن والے ہیں جڑے سارے سامنے مخاطب ہیں اور سارے سامنے جڑے موجود ہیں انہاں دی توجہ کتنی ہوندی ہے اور تساں اول کوشش کیتا کرو قرآن مجید اللہ کریم دی ذات پاک دی اتنی آسان کتاب ہے کہ جن سب تو پہلے قرآن مجید کو سنا ہے وہ پاک بی بی ہے وہ ساری ماں ہے آقا دی گھر والی ہے قیامت تک دے مومن دی ماں ہے اے لفظ مومنہ دی ماں آکھو چا کیونکہ مومنہ دی ماں تے میں اصرار بڑا کروے نا کیوں ای اصرار کروے نا کہ میں خود کیونکہ نسبت آلہ ہاں اور جڑا نسبت آلہ ہوں دے تو وہ کوئی جملے نسبت آلے چنگے لگ دے بھائی سدھی جائیں گال ہے ہر کہیں کو اپنی ماں نال پیار ہوں دے تو میرے خیال دے حلالی بال ہوئے نا حلالی بال ہوئے نا ان کو ماں نال ڈاٹا پیار ہوئے تو ول میرے خیال دے اگر صاحب ایمان ہو سی نا ان کو نبی دیاں گھر والیاں نالی پیار ہو سی وہ آقدیت پاک دی 9 ازواج مطہرات میں 11 ازواج مطہرات میں با اختلاف روایت 15 ازواج مطہرات میں یعنی آقدیت پاک دے جتنیاں پاکیزہ بیبیاں دے نال نکاح تھے وہ قرآن مجید چیئے اللہ کریم دیت پاک نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى واقمن الصلاة وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ دیت پاک ترجمہ یا نساء النبی اے میرے محبوب دے نکاح وچ آمن والیاں یہ چا سالہ مانا ہے مگر این دے کلو جڑا چا سالہ مانا ہے اور این دے وچ ساڈا عقیدہ کھڑے تے عقیدہ یہ جا کھڑے سب بندے دی طبیعت چیک کر گیندے ہونے اتنا لفظ کھڑے یا نساء النبی ہن ایندا معنی تیندے اے غیب دیاں خبراں دیون آلے دے نکاح وچ آمن والیاں بیبیاں کیونکہ جتنے پاکستان دے مولوی ہیں یا عرب دے مولوی ہیں یا فارس دے مولوی ہیں یا ایران دے مولوی ہیں مقدی چا مقامہ جتنے نبی دے کلمہ پڑھن والے قرآن مجید دی تفسیر لکھن والے ہیں نا اگر تسا تفسیران دا موازنہ کرو بھئی ساری علی تفسیر کیڑی ہو سی اصل تفسیر کیڑی ہو سی قرآن مجید دی تفسیر دا صحیح ترجمہ کیندہ ہو سی تسا بھئی کئی جاد ہوتے نہ منائے ایڈو نہ لفظ لکھائے اے لفظ نہ لکھائے زبر نہ لکھائے زیر نہ لکھائے شاد نہ لکھائے مد نہ لکھائے ہک کو تو آپ کو فارمولہ دینا چاہ ایو پکا گنا ہے تو کو ساری زندگی بھول سی کہنا تو سان جیڑا ہی مولوی آکے چنا میرا ترجمہ پڑھو میرا ترجمہ پڑھو سارے گھن گنا ہے پر سارے کوئی میں کھولتے رکھا ہے ایک لفظ لکھا ہے یا ایوہ النبیو ہن یاد مانا اے کرے سی نبی دا مانا اگر کرے نبی فرمائیں گے جو لوڑ ہے اگر وہ کرے پیغمبر والیا کہے لوڑ ہے اگر این دا مانا چا کرے رسول والی سمجھائے لوڑ ہے وہ ظالمہ یاد مانا کرے نے لفظ نبی دا ترجمہ کیوں نہیں کرے دا اگر تیری طبیعت ملال کہیں تب ترجمہ کیوں نہیں کیتا جے کیتے تا لفظ نبی دا جڑائی ترجمہ کرے سی سمجھو تعلق بریلوی تے سنی حنفی نال ضرور تھی ویسے
کیونکہ نبی دا معنی کیا تھیندے؟ نبی دا معنی تھیندے غیب دیاں خبران دیمن آلہ. ہائے 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 غیب دیاں خبران دیمن آلہ. ہن ایک لفظ دیواں جا سب تو پہلے جے نبی دا کلمہ پڑھے وہی بنیاد تے کلمہ پڑھے، اور سب تو پہلے جے مرد جو نبی دا کلمہ پڑھے اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق آپ نے آقدیت پاک کو معجزہ طلب کرواتے کلمہ کہہ نہیں پڑھا. سرکاریت پاک دے سامنے کوئی پیشکش کہنا کی دیا ہے کہ تسا میرے سامنے ایویں چیز دا اظہار کرو چاہ ول میں تیری غلامی دا پٹا گالے جی پاک انسان. آپ نے فرمایا سونا میں تہاڈا کلمہ این بنیاد نال پڑھے کہ میرے کو پتہ ہے جڑا نبی ہوندے انہاں کو غیب دی خبر ہوندی ہے، میرے کو پتہ ہے تسا غیب دی خبر چلی دیئے سونا میں والدہ کلمہ چا پڑھے. حضرت سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیندیت پاک آپ دا قبول اسلام کیا ہے، آپ دا آقدیت پاک دی غلامی دا اندر داخل تیمن دا واقعہ کیا ہے کہ آپ تاجر ہیں اور تاجر دے پتر ہیں. آپ دے ابا جی انہوں نے فرمایا تو سمجھو ملک شام دے اندر نہ تجارت کرتے ہو. آپ جلے تجارت کرتے سامان گھن کے واپس آندے پہ ہیں رستے دے اندر ایک جادو تے پڑھاؤ کی تو نے، اور جلے جادو تے پڑھاؤ کی تو نے آپ نے فرمایا چلو این جادو تے رات کو ٹک پونے ہیں، بڑا کٹھن مرحلہ ہے اور اگاں سفر بڑا مشکل ہے اور جنگل دا سفر ہے، او نہ ہوئے کوئی رازن کوئی ڈاکو سالے مال کو لوٹ نہ گنے. بس جلے رات کو ستے نا تے آپ ایک خواب ڈیٹھا. آپ دی خواب دی جڑی کیفیت نوعیت ہے بڑی عجیب جہی ہے. آپ نے فرمایا پہلے میں دی تعبیر پوچھاں تے ول میں اپنا سفر کرے سا. سویرے جلے اٹھے جلے کول آپ ٹکے پیان رادے پیان جڑے مکان دے اندر آپ نے مالک کو پوچھا. آپ نے فرمایا میں خواب دی تعبیر پوچھنی ہے تو کو آندی ہے؟ وہاں کہ میں کو دا خواب دی تعبیر نہیں آندی، فلان جگہ دوتے چلا من ایک بڑا آسمانی کتابہ دا علم رکھن والا راہب اگر تساں ویسو تو او تو کو دس دے سی. آپ فرمیندے میں چلدا ہویا اوندا پتہ پوچھدا ہویا اودے گھر دا پتہ پوچھدا ہے میں اودے تک پہنچوں. جلے میں اودے گھر تک پہنچوں تو کیا ڈیٹھوں بڑا سارا کمرہ کتاباں نال بھرا پیا. آپ فرمیندے میں جو ہی کمرے دے اندر داخل کیوں تو کتاباں دا مطالعہ بیٹا کریندا ہے. میں جو ہی کمرے چ گیوں نا انہیں کتاباں بند کر دیتیاں ٹھاپ دیتیاں کھڑے تھی تے میرا استقبال کی تو میرا جلا استقبال کی تو میں کہ یار میرا ایک سوال ہے جواب دے. ابو جلدی نہ لا دے میرے کئی سوال ہیں پہلے تو جواب دے. آپ نے فرمایا چلو میں کہ میری خیر ہے پہلے تو دسا. آخر گا یہ دسا تیرا نا عبداللہ ہے؟ اللہ آخر میں پہلی ملاقات ہے تے انہوں نے میرے نام پوچھ کی دا. آخر گا تیرے نا عبداللہ ہے؟ میں کہ جی ہاں. فرما تیرے بابے دا نا عثمان کنیت ابو قحافہ ہے؟ میں کہ جی ہاں. فرما قریش قبیلہ بنی تمیم نال تعلق رکھ دے وے؟ انہاں کہ جی ہاں. فرما عرب چران دے وے؟ انہاں کہ جی ہاں. فرما مکے چران ہے؟ میں کہ جی ہاں. فرما تاجر ہے؟ میں کہ جی ہاں. فرما تجارت کرنا ہے؟ میں کہ جی ہاں. آخر گا سامان گھندے واپس آندا پیا رات ٹکے خواب ڈٹھے ہی میں کہ جی ہاں. فرمایا وال میرے کو تعبیر پوچھ لے؟ میں کہ جی ہاں. آکھن گا چلو جی میں پچھلیاں گالی ٹھیک ٹھیک دسیاں نہیں نا اگو میں چند گانی پوچھتا ہوں میں کوئی میں ٹھیک ٹھیک دستا. میں کہ پوچھ. آکھن گا اے دسا راندھا مکے دے وچیں؟ میں کہ جی ہاں. فرمایا محمد تیرا یار ہے؟ اللہ اکبر. آپ فرمانے جلے سائیں دا نام پاک آیا میں کپڑے چنا پیا ماما میں پھولے نہ پیا سماما میں آکھی اتنا دور میرے یار دی مشہوری تھی گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ دی قسم ہے یار دی مشہوری کی لہیں دور ہوئے نا یار ٹھر دے یار ٹھر دے تو تسے میری خوش دے کرو. مولوی دی مشہوری تھی ہونے تو نہیں ٹھرے کرو. ناد خانہ دی مشہوری تھی وجہ تو نہیں ٹھرے کرو کہ کئی چیز دی پروڈکٹ اگر تھی وجہ تے دور کدھر گئی پئی ہوئے تو سنبھالی خوش دے کرو. اوے کاکا اوے تیری پروڈکٹ میں اوتھ نیٹھی آئی اوتھ گئی پئی آئی اوے خوش دے کرو. اوے سنیا تک میں پارک میں ہے دین چلا عرب تو ہے چر جے دین تو مر مٹن دا جذبہ چاہتے وہ عجم دے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اتنا دور تھی چکے؟ انہاں کہ جی ہاں. آپ نے فرمایا یار ہے؟ وہ کہ صرف یار ہے میرا گھاٹا یار ہے. سرائے کے ایک بھی لفظ ہے دے ونجا. فرمایا میرا جگری یار ہے. آپ نے فرمایا تیرا ڈاڈا گھاٹا یار ہے؟ انہاں کہ جی ہاں. آپ فرمایا جلے تساں کٹھے ٹر دے وے بھلا بادل دا ٹکڑا چھائیں کریں دے؟ انہاں کہ جی ہاں. آپ فرمایا جلے پتھریلی زمین تو لگ دے وے پتھر نرم تھی ویندے؟ انہاں کہ جی ہاں. آپ فرمایا ایک بھائی گالی پوچھا؟ انہاں کہ جی ہاں. آپ نے فرمایا جڈن مصطفیٰ پہاڑاں دے نالو لنگ دے تا پتھر سلامی کریں دے؟ انہاں کہ جی ہاں. فرمایا جلے تساں پانی بھرن باہر کنویاں دے
کھوہاں دے ویندے وے تے بے بوکا سٹیندن رسا کلیندن تے پانی والاندے تے جنن مصطفیٰ دی باری آندی ہے یا آپ کھوہاں تے ویندن تے پانی تلواں خود بخود کناریاں تے آپے آویں یہ گالیاں ٹھیک ہے انہاں کہ جی آپ فرمایا چلو میں کو گکی پا چا پل میں تے کو خوشخبری دیواں انہاں کہ کہیں آپ فرمایا تو میں کو میل دا صحیح آپ فرمایا جلے میں کو گکی پاتی نا میں کو پیا دے اے عبداللہ تے کو مبارک ہوئے میں کہ وہ کیڑی چیز دی آخر کہ تیرا بچپن دا یار محمد مکہ پاک دے اندر نبوت دا اعلان کرے سی سب تو پہلے مردائیں چو کلمہ تو پڑھ سیں کریم حضرت سیدی عبداللہ نامی جوان فرمے دے خوشی دی انتہا نہ رہی میں جلدی رخت سفر بدوں مکہ پاک دی سرزمین دوتے آ گیا آپ فرمے دے جلے مکہ پاک دی سرزمین دوتے پہنچوں ابو جہل آ گیا ابو لہب آ گیا عتبہ عتیبہ شیبہ جتنے پلید قسم دے لوگن طبیعت پلید رکھنا لے وہ جلے میرے کول آئے میں کول آکھن گے عبداللہ میں کہ جی فرما جلے تیرا یار نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جی فرما پتہ ہے تیرے یار کیا آگے فرما کیا فرما دے میں نبی ہوں آپ نے فرمایا توڑے ڈیڈے کی اندر دے انہاں کہ اساں تے کو آکھنا چاہنے وہ تیرا یار ہے اساں دا بچپن ڈٹی بیٹے ہیں سارے ہاتھ جمے پلے تے ہن بیٹے آدن میں نبی ہاں آپ نے فرمایا تساں کیا دے انہاں کہ ساڈا ہی کو مطالبہ ہے محمد کو من کیا کو جا اساں پیسہ لینے کو چپ کر ونے اساں کو دھی دا رشتہ لینے کو چپ کر ونے اساں کو ادھی سلطنت جو حصہ ہی لینے ہیں تے چپ کر یاد رکھو حق دا اعلان جڑن تھیندے نا ترے طاقتاں اثر انداز تھیندی ہیں زر زمین تے زن یہ سارے چھوڑا کو حالی سمجھ گئے نا آزی وہ بڑھڑ شڑھڑ بیٹھا ہوئے سمجھ آوے نہیں ورنہ حالی ساری نیو جنریشن کو سمجھ گئے نہیں ترے چیزاں دوتے زمین دا سودا تھیندے وے زن تے زر تے زمین یہ ایسا ترے چیزاں دوتے بڑے جلدی بکدے ہیں ایک زمین تے زمین دی لالچ رہے ہو چا بندہ ویک ویسی پیسے دی لالچ رہے ہو چا بندہ ویک ویسی عورت دی پیشکش کرو چا بندہ ویک ویسی ہاں ساری پاکستان ہے رو لئیے چل دے تلو رابطے ہوتے تک سارے چکر ہی دے کہیں کو زمین دے ہو چا والی واچھاں ڈھل جائے کہیں کو پیسہ دے ہو چا والی واچھاں ڈھل جائے کہیں کو عورت پیش کرو چا والی واچھاں ڈھل جائے بغیرتی دی ہاتھ تھا ہی کھڑی ہاں تاکو کیا پتہ انہا برطانی سامراج نے سارے لوگاں تو تے حملہ کی میں کیتا ہے این چیز تو تے کیتا ہے او جڑے ہونا دے بوٹ پالش کرنا لے ہن ہونا دے پیراں کو چٹنا لے ہن ہونا دے گھوڑے دے لیڈو میلنا لے ہن اے ظالمہ ہونا کو رقبے دیتے ہیں آج تک ہونا دی بولی کھڑے بولے میں تاکو کیا پتہ ہے تو سدا سیرا سدا ڈورو بڑے کھڑے ہیں سب تو زیادہ جڑے انگریز دے غلامن رقبے ظالمہ ہونا کو دیتے ہیں آج تک انہاں کو پتہ ہے یہ سارے زر خریدن انہاں کو دین نال پیار کہنی اسلام نال پیار کہنی قرآن نال پیار کہنی یہ تو صرف کاغذی کاروائی ہے یہ تو گونگلا تو مٹی ہے یہ صرف نام دے مسلمان ہیں علامہ ڈاکٹر اقبال سرکار فرماتے ہیں لفظ اسلام سے یورپ کو اگر خود ہے تو خیر مگر دوسرا نام اس اسلام کا ہے فقر و غیور آپ نے فرمایا کہ اپنے ضمیر کا سودا نہ زن نال کرائیں نہ زمین نال کرائیں نہ زر نال کرائیں تھوڑا سودا اگر تھیوے زن زر زمین نال نہ تھیوے تھوڑا سودا اگر تھیوے تا آمنہ دے لال نال ہاں بڑے بڑے ہیں پیسے دے ویک گئے اساں اپنی گال کروں چا تساں وال کبڑی دے ویسو اساں مولوی ایک جاد تے ٹائم لیتی بیٹھے کہ میرے پاسو پیشکش آوے کتنی پیسے نال بک مکا جنے 3000 میں نے 50000 دینا او کو کوڑ مارا جا میری بوا مار گئی میں کہ یہ تو ذرا رولا ہے تے نات خان تو بولدا ول میں پوچھو نا اے تا متنن اوے ہی ہل کا تھیا ہاں ای متنن دی داڑھی پوری کہے نہیں پیشکش پوری ہے سنیاؤں کچھ شعور سکھو تارے ایک نات خواہ لکھا روپے پھرتے بھیندہ پہ مدرسے کہے اور ٹاڑا محلے چو درود ختم پڑھانا لا ادارے چلے دا بیٹھے اتنا علمیہ ہے سارے مدرسین دی تنخواہ پوری نہیں پئی تھی تارے کو سب پچ گنو ایک 6 مہینے 2 مہینے 3 مہینے استاد کی تنخواہ دے او چاو اتھا توڑا عشق کمزور ہے تیسا آنکھ دے ہوں خسرہ نات خان دا پہ ₹1,00,000 کی مائیں دے دے مر کے توڑا
اور میں اج پیراں پاکاں دے قدمیں چ کھڑتے ایک بات میں پیغام محفل دینا چاہنا ساڈیاں داڑیاں لے تلے بیٹھے ہو سن تہجد گزار تلے بیٹھے ہو سن پکانے تلے بیٹھے ہو سن سارے دورہ حدیث سے طلباء تلے بیٹھے ہو سن سارے درس نظامی دے طلباء تلے بیٹھے ہو سن سارے ائمہ مساجد تلے بیٹھے ہو سن سارے تہجد گزار تلے بیٹھے ہو سن ایک داڑھی منا ناکھا ممبر تے کھڑا ہوئے نہ ساتھ تساں دنیا کو کیا پیغام دی کیا اتنا شعور تک علیہ تک ساکو نہ آیا ساکو شعور ہو گیا تھا یہ کچھ حشر سارے ملک کا تھیا کھڑا ہو اسرائیل نال سارے داخلی معاملات کہنی خارجی معاملات کہنی سارے سفارت خانے کہنی اسرائیل کو سم ہوئیوں قبول ہی نہیں کریں دے جتنی ہوں دی پروڈکٹ سارے ملک کے وکدی پہ وکدی پہ وہ مرو جنن کوئی سارے داخلی خارجی معاملات ہی کہنی دے انہیں بلائی آ کی ڈو گئی ہے بھول ہوں میرا متعین رومن دا مقام ہے کھلن دا مقام ہے انہوں گھیڑی مرتے پہین اسا ناد پٹو آج میں ایک جادو تک ریڈ بول دا نا چکی دا سارے مول میں کو پھا لگی کر کے حوالے حوالے اگر ٹورا ہے سرنل حشر کہتی ہے منہ کو لگی جو کھڑی ہے با لگی کھڑی ہے احمد رضائی کو آقا کیوں ہے یہودی ایسا کامیاب تھی چکے حرامی پلے دا کھڑے حلال دے فتوے گھن گھن تے مول میں کھل دیوے ہے نا جوانا کچھ غیرت رکھو غیرت اسا یہ کچھ رکھ سکتے ہیں کہ جڑی ہم انہاں دی بھلائیاں کم از کم اسا نفرت تا رکھ سکتے ہیں کیا سادے اندر ہے انہاں ظالمہ تک ساڈیاں رسائیاں کتوں تک پہنچ سکتی ہیں اسا صرف یہ کوئی جہاد کر سکتے ہیں انہاں دی بڑیاں بلایاں کو مارو لتاں دیکھنا چاہنے ہیں یہودی کتے کیویں روندے میری آواز ویسی دور تک میں کوئی پتہ ہے نمہارا میریاں ہی تھوڑیاں ہو سن کوئی ڈر نہیں گدڑ والی زندگی نہ گزارو گارج ہکا ہوئے دے شیر علی ہوئے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ بلائے مسجد نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے بگانے بھی نہ خوش میں زہر ہلا ہل کو کہہ نہ سکا کند حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا دیا ہے دل خدا نے مجھ کو سمیر و پسند کم از کم اتنی تاسا نفرت رکھ سکتے ہیں ترے چیزاں نال ساڈا سودا کریں گے ہاں یہ برطانیہ سامراج نے سارے مول میں کو کیویں مول کیتا سارے کو مول گھن کیتا اعلیٰ حضرت کو کہنا گھن سکا ایک تا اعلیٰ حضرت پٹھان آئی بھی افغانستان دا آئی بھی کندھار دا آئی یہ سارے نسبت اپنی یاد ہے پر سچا عاشق رسول ہے آپ نے فرمانی نہیں تھا کروں میں مدح اہل ہائے ہائے پڑے اس بلا میں واہ جوان دے پترا واہ جوان دے پترا کاش اساں کوئی کم کرن تو پہلے اپنے علماء دا سہارا گدا ہوندا اج سا کوئی وقت نہ لکھیندا اسا تا انہاں کو کنا سمجھا ہی نہیں اسا تا یہ کو جا کھا بس دو ٹکے نے مولوی نے منبر تے بیٹھے بس انہاں دا فائدہ حقیق جان کر بجھا دیا جسے تم نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی کم از کم اسا علماء دا سہارا کیتا ہونا اور جڑے سارے حقیقی علماء ہیں کرانی وکدے اور میں تسینہ تان تے آکھنا چاہنا میں جڑے دے جہر وچ کھڑا اور جماعت اہل سنت مفسر اعظم پاکستان اور جماعت اہل سنت بر صغیر پاک و ہندنی بر اعظم ایشیا دے بم وڈے مصنف حضور قبلہ فیض ملت سائیں جتنے تساں ابا بیٹھے ہوئے بڑے بڑے عمر رسیدہ بیٹھے ہوئے تساں نہ سوچا قبلہ فیض ملت سائیں ایڈا بڑا چوٹی دا جوان کنا کہ نہیں تقریر کرن گئے انہاں دا جوان پیٹرول دا مطالبہ جاتی
یہ سچی گال ہوتی ہے دیوے تلے ہوندا دے رہا ہے سارا سرکی بیلٹ کا ایک عظیم بادشاہ ہے اور بڑا لکھاری ہے اور نعت گو شاعر ہے نا گلشاد بیمار تھی پیا دے میں علاقے چ ودا میں کہیں کا ڈارا گلشاد بیمار ہے میں کہ چلو وڈے سہی ہیں بڑا جوان ہے آقا سین دی نعت لکھ دے جو جوان کو پوچھوں جوان دی حالت غیر ہے اسن جلے پوچھو سے دے ول انہاں کا احمد رضا ہے بیٹی ول میں عرض کی تو میں کہ وڈے ہی دعا منگو چا تساں ول دعا ہی فرمانے میں کہ کوئی نصیحت کرو چا آپ فرمائے دریا دی کچھ گارا ہوندے دیوے تلے اندھارا ہوندے یہ خالص سرکی دے لفظ ہے دریا دی کچھ گارا ہوندے کچھ کہتے ہیں بغل کو دریا دی کچھ گارا ہوندے دیوے تلے اندھارا ہوندے باہر دا مولوی آوے وال نارے او تو نارا ہوندے ڈرتا سمجھ نہیں سکتا خیال کیتا کرو جلے علماء میں نہیں نا علماء حق علماء سونا ہاں جڑے وکن والے نہ ہوئے ہاں جڑے وکن تے صرف سائیں دے نا مطلب یہ کوئی مقصد نہیں ہن دا مطالبے نے ہن دا پیش آئے ہن سٹیج علیحدہ تے قلعہ پٹائی علیحدہ تے تھوائی علیحدہ تے گڈھائی علیحدہ تے کڑائی علیحدہ کھڑے ہی گھومن گھیرے اپنے مرکزانے پاسے توجہ کرو اپنے ادارے والے پاسے توجہ کرو اپنے مدرسین نال تعاون کرو اکثر سارے مدرس غریب خاندان دے پتر ہیں تو وہ پتہ ہی ہے انہوں دے پیچھو حال وائیں آج بھی سارے مفسر قرآن دیا تفسیراں لکھی بیٹھا ہے فرصت کہنی چھپوا سکیں پیسہ المیہ ہیں المیہ ایسا تو کوئی دس ہی نہیں سکتے سارے ادارے دے اندر جڑے مفتی اعظم صاحب بیٹھے ہیں قرآن مجید جڑیاں تفسیراں لکھی چکے ہیں ایک جلد لکھنے کو پیسہ کہیں کلمی مسودات پین لکھے پین فرصت کہنی چھپا سکیں تاکو ایسا مطالبہ چا کروں کہیں ویلے نعت محفل نعت کرانی ہے تو میرے خیال دے پیسے نے گٹو بھری ہوئے کہ بعد جیلے نعت خانہ کو دے کھڑے دو والی تو سب کہیں میں دے تھے تو نعت خانہ کو جی میں دیویں دے کھڑے دو والا خدا پناہ سٹیں دے تو سائیں میں جواب سا کو دے بنے پہ اپنے ادارے لال مخلص تھی ہو سال دے بعد بکرے دی کھل دینے میں سارا سال انسان چچے لے خدا دی قسم ہے بکرے دی کھل نہ رکھانے چ پوچھتی ہے نہ چاونے چ پوچھتی ہے بکرا گھنن میں نے 40,000 کا ملتے تھے کھل بک دے 40 روپے تو سارے خوش ہم نے قاری صاحب کو کھال دی ہے 40 روپے دی کھال چلو والی اصل تو پیسہ ضائع نہیں کریں دے 40 کو کٹھا کر دے اصل ایک سال دے مدرسے کی تنخواہ بڑھا گئے اصل والی ضائع نہیں سے کریں خدا خراب کرے سارے لیدرہ دی یہ کچھ قیمت ہے کہ جلے خالص لیدرہ دی والے 40 روپے تو جلے ایک نکلیاں وائلیٹ گھینن میں نے 4,000 روپے کا مرو گیٹ جیتا 4,000 کا ہے بندے جیتی 40 روپے دی بوز بڑائی کھڑے ویسا کہ ایک کھلن دے مقام ہے بہت مار بنیاں دے مقام ہے میرے کو اکثر بندے آتے ہیں اگر آپ اردو میں یہ کلپ دے دیں تو اوپر آگ لگ جائے میں کہ اللہ دی میں کو رکھا جو گھر کی جاؤں میں کیا کریں میں انٹو کرے نہ تو بتا کہیں نہ کہیں طریقے نال میں انٹو انگلش دی ٹاپک آن وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیلیور مائی اسپیچ واٹ شوڈ آئیڈل بیفور سپریڈ آف اسلام میں کچھ کرے نہ تو بتا جاہل دا اسائیں کیا نہیں سے بڑے چولے چولے پاتے تھا کو نہیں کہ کرو ہاں یہ آسانی میں بعض میں بھولے بھالے بڑے مدے انہیں ورنہ کوئی برج آوے تا تھائی جب کھاڑا ہے جہاں تک پاتے آنکھیں چک پاتے جواب دے سا کوئی محمد غلام سارے بڑے سارے عالم صاحبان آپ مدینہ پاکی جو پڑھتے ہیں مدینہ پاکی جو پڑھتے آپ دی منت آئی میں اتھا تقریر کرے سا جتھا مولا علی تقریر کرے سا اور مولا علی سے جمعہ تقریر کتنا کرے نا کوفہ دی جامع مسجد موقع مل گیا ممبر پاک جو تے برا جمان تے لوگ ہیں اعلان کی تو نے آپ نے بڑا مدینہ دا فاضل آیا کھنا آؤ جائیں قرآن حدیثوں نے تشریف لینا مجمع بھری گیا سب
سہل بھری گیا عوام الناس نہ کوئی مام آخر کار جڑے لوگ دامبو ایک کثیر کیا آپ نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد و نصیحت کی تھی 2 گھنٹے بعد آپ نے پارٹ 2 استعمال کیا تھا آپ نے فرمایا میری تقریر ہے کئی بندے کو اگر کوئی اعتراض ہوئے سوال کرے مطلب جواب یا قرآن ہی چلے سا یا محمد فرمان کہ جرت ہوئے جڑا اتنے بڑے جمعیت علماء کے سامنے اٹھی تو سوال کرے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کے بعد کوئی نہ اٹھا آخر کار 3 گھنٹے کے بعد ایک نکلیاں بال بیٹھا ہی بال بزرگ دے گوڑے کو ہاتھ لا دیا ڈھیر ساری دیر تھی گیا مولوی صاحب بولے نہ کرے کوئی نہیں پہ اٹھی گا کوئی تو اٹھے واقعی اتنے بڑے عالم کے سامنے کی ضرورت ہے کون اٹھے وہاں کے میں سوال کرا وہاں کے بالا تو سوال کرے وہاں کہ جی ہاں وہاں کہتے کو آندھ ہے وہاں کے مدرسے پڑھ دے کے اس واسطے آخر پڑھتے ودے ہیں تو کٹتے تو ودے ہیں آخر کہیں نہ کہیں کو سوال تو کرنے وہاں کے تو میرے کو سوال کر میں کرے نا وہاں کہ تو سوال کیوں نہیں کرے گا وہاں کہ میں پتہ سوال کس واسطے نہیں کرے گا یہ عالم وہاں کہ کیوں نہیں کرے گا وہاں کہ یہ وڈا تو جیتی بیٹھے ہوئے میرے تو وڈے بیٹھے ہوئے بزرگ بیٹھے ہوئے میں تو حیا کی تھی بیٹھا ورنہ میں ہی کوئی یہ سوال کریں بلا جواب کر آپ نے فرمایا چلو تو سا کو سوال کر چاہ اساں ہی اٹھی دے سوال کرنے جواب دیتے رہنے انہوں نے کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہ کر سوال بالکل بڑا پیارا سوال ہے آسان یہ سوال ہے اور بڑی چس ہے ان سوال دے اندر بالکل بڑا مزہ ہے آپ نے فرمایا کر سوال وہاں کے سوال میرا یہ ہے کہ ہی جوان کو پوچھتے رہے چا سلیمان سائیں دا لشکر زمین دے پیدل آدھا بھی آئی اگو قبیلیاں دی خود آ گئی قبیلیاں دی وادی آ گئی جیسا ساریاں قبیلیاں قبیلیاں کیڑیاں چیوٹیاں آنٹ آن سوریاں کیڑیاں ایک کیڑی بولی یا نمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ لا یشعرون اری کیڑیاں جلدی کرو بلاں سوراخاں کھڈاں چوڑ وجو بندے آدھے بن کی نہیں لا شعوریت بے شعوریت کو مند لتاڑ نہ چھوڑے ایک قبیلی ساریاں قبیلیاں کو آکھا کہ اپنے کھڈاں وڑ وجو مولوی صاحب بولی وہ پوچھتے رہا ساچا جڑی قبیلی بولی ہائی کھڈاں وڑ ونجو اور نر رہی ہے مادی ہے مذکر رہی ہے بھائی زبان ہے جو استعمال دے ہی شی استعمال ہے تاری بولی ہے ساری بولی رہے مذکر ہونا نرمادی تاری بولی تو پکائی ودے مطلب کو بیٹھا ہوئے چلو یہ تو نہ آ کے بھائی مولوی ایلیٹریٹ ہوتے ہیں چنگے بھلے سب پڑھے لکھے ہونے کا جڑی ماں بولی ہوتی انہیں چس ہوتی تو شہر والے لوگ ہی ویسے کپڑے دیسی پاتی کرو آج کل نکر پاتی ودے پہ مرو یہ رشتہ کو سردی گرمی چاہیے ودی مرو گوڑے دے اتنے تیرے کچھے آئے بدن حرام ہے علماء کو پوچھو کہیں ویلے یہ جیسا کپڑا گوڑے دے اتنے ہے کوئی میں سمجھو حرام ہے حرام عمل کی تھی ننگا ہے ننگا ہے ننگا ہے وہ جڑا گھر ہے چا ننگا ہے ساتھ سے کو قرآن دا حیا ہے حدیث آیا دی دا بین دا ماں دا حیا ہے تو سا کیا سمجھ دے دین آسان مرو یہ دے تو سن تنگ کپڑے پاونے دے سوڑے کپڑے دے نکے نکے کپڑے پاونے جو ہے پر پاؤ ہی نا میرا وہ ایسا دیہات والے چنگے مجھنے باتیں گزارا دے کی چنگے تو سن پڑھے لکھے تھی گئے بھائی کپڑے تارے سونگڑ دے گئے اتنا دی گئے وہ ان پڑھ ٹھیک آوے کپڑے دا پورے ہیں خیال کیتا کرو ایسا مسلمان ہاں اگر کلمہ نہیں پڑھتا ول جی میں مردیاں بھی رہے جی نبی دا کلمہ پڑھے گی ول اویں زندگی گزار جنہیں قرآن دے تے محمد کا فرمان اقبال ہوتا نہیں بیٹا وضع میں ہو تم نصارا تمدن میں ہو تم حدود یہی مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اور حدیث رسول کیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم آقا کی ذات پہ آپ کی اشارت فرمائے جنہی قوم جنہوں دی نقل کرے سی قیامت علی مرا ہوں دے رلے اٹھی سکھ جھوٹے ہیں نا جھوٹے ہیں نا سیر حلال جھوٹے ہیں نا انہوں نے گرو آکھا ہائی بال نہیں کاٹنے انہوں کیڑا ہوں دے نہیں کپے انہوں نے مرو گرو ہے سادہ نبی
میرے کو 3 بندے دے ہو چاہ جڑے نبی دی سنت رکھوا میں 3 بندے دے ہو چاہ انہیں جلدی کرو میں تقریر کا مقام شروع 3 بندے دے ہو چاہ جنہیں انہیں کلین شیپ کروائی ودے ہوں دے اکنا تا سنت رکھوے نے انہیں پتہ لگ لیا کہ گل چوکے ہی 3 بندے چاہیے 3 بندے جلدی 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 3 بندے چاہیے ماشاءاللہ جلدی جلدی 3 بندے ماشاءاللہ تو بہ بنے سارے بہ بنے ہو چکی ہوں تیری بہ بنے میں دیکھنا چاہنا کہڑے آ کے کہ رسول ہے اسرائیل نہ لڑتے ہیں اسرائیل نہ لڑو پہلے 3 بندے جلدی کرو میں اگر تقریر شروع کروں جی جی یا رسول اللہ آگ جا رہی ہے 3 بندے چاہیے 3 بندے جڑا آپ کے ناتے نبی کی سنت رکھوے ماشاءاللہ جلدی میں تو سب پوری ہائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تیری اویں آندھی پئی ہے تے تو ہیں اویں ٹھیک ہے بھائی تو ٹھیک ہے تیری اویں شاول ہے تے پئی چلو اے بس اتری ہے نوجوان ہائے چوتھا تو ہے چلو بس 5 تن پورے کرو سارے نالے اٹھیں گیا ہوں والی یار نہیں پورے کروں سر یار اوہ کمال ہے اوہ تو نبی نال عشق ہے نعرہ حیدری چلو ماشاءاللہ میں بنے بھائی واقعی تو نبی نال پیار ہے اور سارے نوجوان کو ٹھیک ہے بڈھڑ جڑے ہوں تک چھلوائی بیٹھے نہیں نہ کو اشن کو امید کوئی ہے قدم تھوڑی کھڑا بھائی مرتے ٹائم چلو میرے کفن تجھے لے کپڑا ہٹے میں کوئی بندے کیوں کچھ آکے نا اے او ہے جڑا محمد دا غلام ہے چلو ان توجہ نہ سنیں قبیلی نہ رائی یا مات آپ مبول بالا ای بلا سوال آپ فرمات اللہ کی میں سوال ہونا کہ میں نکاح سوالی نکاح میں چھوٹا سوالی چھوٹا جوان وڈا جوابی وڈا پوچھ لیں وہ کیوں بالا اگر ان کو جواب آ گیا تھا وقت وہ کوئی پتہ لگ سی میرے مجمع بری دکی سوال کرنے والے بیٹھے وہ کہ اگر کو جواب نہ آیا تھا وقت وہ کہ اگر کو جواب نہ آیا ول مرد کہنے میں گیا میں آپ جواب جی کو سوال کی تو نے نا وہ بال بال سوال تک آتی کا بزرگ کھڑے تھے وہ جو بزرگ کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا حضرت قتادہ سہیں کو آپ کا نام قتادہ ہے آپ نے فرمایا قتادہ سہیں انہوں نے جی آپ فرمایا ایک سوال ہے سادہ انہوں نے کیا فرمایا سلیمان سنگھ لشکر آندہ پیج ہے قبیلی بولی ہے وہ بولا قبیلی نہ رہی مادی ہے آپ نے فرمایا ڈاڈا انہوں نے جی آپ نے فرمایا میں گال کرا ناراض تھا کہنا تھی تو انہوں نے کہنا آپ فرمایا میں کوئی جواب نہیں آتا میں کوئی جواب نہیں آتا اور نہ مننا ایمان دی نشانی ہے یا من وننا ایمان دی نشانی شکر ہے من وننا ایمان دی نشانی ہاں وہ من گئے میرے کو نہیں ہے سیدھی جی بات حالانکہ دعویٰ کھڑا کریں دے سوال کرو ایک نکا جی ہم بال آپ فرمائیے کہ دسا چاہ نہ رہی مادی جڑے بزرگ آخر تو کوئی جواب نہیں آتا وہ کہ کہہ آپ نے فرمایا چلو ایک بئی گال پوچھنا چاہنا انہوں نے کیا آپ میں مان گیا نا میں کوئی جواب نہیں آتا انہوں نے کیا آپ میں ایک گال میں ڈاڈا توڑے کو پوچھتا انہوں نے کیا آپ میں دیکھو سوال کہیں کی تو آپ کو سوال کہیں کی آپ نے فرمایا ہے میں آپ کی تھے وہاں کے ڈاڈا سہیں کہ سوال توڑا نہیں تو آپ کو کہیں تو سوال میرے کو سوال چاہیے آپ نے فرمایا میں آپ سوال کی وہاں کے ڈر ہے تو کتنا بیٹھے وہاں کے مسجد ہے وہاں کے میں کتنا بیٹھے وہاں کے مسجد ہے وہاں کے ہونڈا تھا سوال تک آپ نے فرمایا یہ بال بیٹھے سویر دا تائیں جو دعویٰ کی تھے سوال کرو یہ ہوں لے میرا گوڈا اٹھی بیٹھے اٹھی سوال کر فرمایا ہی بال کی تھے انہوں نے جی آپ نے بال کو کھڑا کر جلے بچے کو کھڑا کی تو نہیں
آپ نے بچے دی آنکھ چک پا کے فرمایا اگر میں سوال دیں گے اور بھل عالم دی ایک اپنا روپ ہوندے اساں دا بس مولوی کیا تھی اور زیادہ دن کھاتے دے گئے علماء دا ایک اپنا روپ ہوندے یا آپ نے آنکھ چک پا کے فرمایا تین سوال کیتے انہاں کہ جی بال کمبا نہیں ڈر رہا نہیں کمباٹ شروع کی تھی بچہ پوری طاقت کر دے فرمایا میں سوال کی دے آپ فرمایا بالا تے کہ جواب آ دے بالا دے میں کیراڑا دے گھر جمع محمد دے غلامہ دے گھر جمع آپ نے فرمایا تے کوئی جواب آن دے انہاں کہ جی آپ فرمایا بل دے جواب میں کہا ڈاڈا میں تے کوئی جواب لینا پر میری ایک شرط انہاں کہ کہیں آپ فرمایا تو کو جواب نہیں آندا نا میں کہا کوئی نہ آپ فرمایا میرے کو جواب آندے گا میں کہ تو آدھا کھنے پہ میرے کو جواب آندے آپ فرمایا میرے کو جواب آندے میں مسیح تیج کھڑا تو سہی مسیح تیج کھڑ دیا دے میرے کو جواب نہیں آندے تو سہی کتنا بیٹھے ہوئے وہ کہ کرسی دے وہ کہ میں کتنا کھڑا وہ کہ تلے وہ کہ جے کو کچھ نہ ہوئے کرسیاں دے باوے تو جے کو سب کچھ آوے وہ تلے ذلیل ٹھیک ہے اگر میرے کو جواب گھننا چاہنے تو لے کرسی دے تلے میں باساں کرسی دے ہوتے جڑا تلے کھڑتے ہو سائل ہوندے جڑا کرسی دے بعد جج ہوں گے تو تلے کھڑتے سوال کریں میں جج بنتے دنیا حیران انگوش کے بدلتا کیا پتہ مال جواب کی میں دے سکتا کیا پتہ اتنے بڑے بڑے علماء دے سامنے بچہ اتنے بڑے بزرگ کوئی مطمئن کر سکتا یا نہیں کر سکتا پتہ نہیں جواب کیوں دے سکتا آپ نے فرمایا جواب کی میں دیتی پتہ نہیں ڈرتے بیٹھے کبتے بیٹھے بال فرمایا چاچا ڈاڈا جواب دے من میں کہ جی آپ فرمایا سوال کرو آپ فرمایا سلیمان سنگھ لشکر اندر پہ ایک قبیلی بولی ہے کہ خود ہے جو بڑا بڑا نہ رہی مادی ہے آپ فرمایا جواب قرآن ہی چڑے ہوں یا محمد فرمان ہی چڑے ہوں آپ فرمایا قرآن ہی چڑے ہو آپ فرمایا بل پڑھا قرآن انہاں کہ جی فرمایا حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملہ آپ فرمایا اتنا رسوں کالا نملہ یا قالت نملہ ہے وہاں کہ اتنا قالت ہے وہاں کہ پتہ لگ گئے انہاں کہ کیا لگے پتہ آپ نے فرمایا ہن تساں دا سوچا اتنا کالا کہندے واسطے آندے تے کالت کہندے واسطے آندے آپ فرمایا کالا آندے مذکر واسطے کالت آندے مؤنث واسطے آپ نے فرمایا ایندا مطلب ہے او نر نہیں دنیا حیران اقبال نے ایک سوال دیتے اتنے بڑے علامہ دے سامنے مخاطب دیتے سوال کیتے عالم کو جواب نہیں آیا عالم صاحب نے انہوں کو پوچھا جوانا تیرا نام کیا ہے آپ فرمایا نعمان ہے آپ فرمایا تیرے ابے دا نام کیا ہے فرمایا ثابت ہے پوری دنیا دے سامنے ہاتھ لہرا کے فرمایا ایو جوان ہی جن دی خبر آمنہ دے لال دیتی آوے کیا جنہیں سرکار دیا تے پاک نے فرمایا علم زمین تو آسمانہ تو تک پہنچ ویسی اور جڑا سیاریاں کو علم گھنتے میری امت تک پہنچے سی وہ واحد جوانی میں جنہ نعمان بن ثابت ہے مطن کوئی آکے چاہ احمد رضا نعمان بن ثابت کون ہے سنیاں تک مبارک ہوئے اور سادہ امام اعظم ابو حنیفہ عالم دی طاقت ہے عالم دی شان ہے عالم دی جرأت ہے اور عالم دی استقامت ہے میں سایاں وڈیاں دے سامنے میں ڈھیر ساری جسارت کر کھڑا پر میں کچھ ایسا ہی کھڑی ہے اور جڑے جڑے سارے کاکیاں نے سارے نوجواناں نے داڑھی مبارک دا وعدہ کیتے نے میں انہاں دی عظمت کو سات سلام پیش کرے نا اللہ انہاں کو استقامت دے اللہ دی اتباع دین نال مخلص تھی دی توفیق عطا فرماوے بس مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے نہیں دیتا